السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے اپنی قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 92 کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں گی، جو سابقہ تھا۔ توجہ فرمائیں اور غور سے سنیے اور میرے ساتھ رہیے اور میری حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہم زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، یہ آیت ہے سورۃ نساء کی، جس کو عنوان دیا گیا ہے نہ دانستہ قتل مسلم کی سزا، یعنی اس کی سزا کی کون سی شک لگتی ہے، یا ہدایت، یا کون سا اس کی کیا سزا ہے، یعنی جس سے نہ دانستہ نہ قتل کرنے کا ارادہ ہو کہ پھر بھی کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس کی اسلام کی روح سے کیا سزا منتخب کی گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ ترجمہ اور اس کے تفسیر۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، اور مسلمان کا کام نہیں کہ مسلمان کو قتل کرے مگر خطأ، غلطی سے، کہ شاید غلطی سے کوئی ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبات مؤمنات ودیات مسلمات الی اہلہ، یعنی مگر غلطی سے، اور جو مسلمان کو قتل کرے تو ایک مسلمان کو آزاد کرے، یعنی مومنن اور خون بہا پہنچائے، مومنات ودیات مسلمات، اور خون بہا پہنچائے اور اس کے گھر والوں کو، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقون، مگر یہ کہ وہ معاف کر دے، فإن کان من قوم عدو، پھر اگر مقتول ایسی قوم میں سے تھا کہ وہ قوم عدو لکم، یعنی وہ تمہارے دشمن ہے، وہو مؤمنون فتحریر رقبۃ مؤمنات، اور وہ خود مسلمان تھا تو آزاد کرے گردن ایک مسلمان کی۔ اسی کا تھوڑا سا حصہ اور ہے، فإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق، اور اگر ایسی قوم میں سے تھا کہ تم میں اور ان میں عہد ہے، فدیۃ مسلمات الی اہلہ، تو خون بہا پہنچائے اور اس کے گھر والوں کو، یعنی اس کے گھر والوں کو اس کا بدلہ دے، وتحریر رقبات، اور گردن آزاد کرے، ایک مومنات، ایک مسلمان کی، فمن لم یجد فصیام شہرین، پھر جس کو میسر نہ ہو تو وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، متنابع عین، توبۃ من اللہ، یعنی 2 ماہ کے روزے متواتر رکھے اللہ سے گناہ بخشوانے کو، اور توبۃ من اللہ، اللہ سے گناہ بخشانے کے لیے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو کوئی مسلمان کو جان کر قتل کرے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا غاضب اللہ، تو اس کی سزا دوزخ ہے، اسی میں پڑا رہے گا، غاضب اللہ علیہ ولعنتہ وأعد لہ عذابا عظیما، اور اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوئی، اور اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو ناظرین، یہ
اس کے ساتھ ہی میں نے سورۃ نساء کی 93 آیت کا ترجمہ بھی آپ کی نظر کر دیا ہے. تو اب میں 92 اور 93 ان 2 آیات کا تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گی یک کے بعد دیکھیں. توجہ سے سنیں اور غور کیجیے. تحریر و آزاد کرنا. رقبۃ گردن. یہاں اس لفظ سے مراد غلام ہے چونکہ غلام کی گردن اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیبات خون بہا. وہ مال جو خون کے بدلے مقتول کے وارثوں کو دیا جاتا ہے. یہ اس میں مخصوص الفاظ تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے مطلب بیان کیا ہے. اب اس سے تفسیر آپ کے گوش و گزار کر رہی ہوں کہ یہ صدقو وہ معاف کر دے. لفظ صدقہ سے ہے. صدقہ مقصدیہ. اگر مقتول کے وارث قاتل کو معاف کر دے اور اس سے خون بہا نہ لے تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہوگا. ناظرین، اس سے قبل دھوکہ باز، شریر، دغا باز منافقوں سے لڑنے کے ہدایت تھی اور لڑائی میں غلطی یا بھول چوک سے مسلمان کا قتل ہو جانا بھی ممکن ہے. اس لیے ایک مسلمان کو غلطی سے یا چوک کر قتل کرنے کی سزا بتا دی ہے آیات کے ذریعے. تو ارشاد ربانی ہے کہ یہ تو مسلمان سے توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا. ہاں، اگر غلطی سے ایسا ہو جائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ مقتول مسلمان اور اپنے ہی ملک اور قوم کا ہے یا کسی دوسرے ایسی قوم یا غیر ملک کا ہے جو مسلمان نہیں لیکن تمہارے ساتھ اس کا صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے. نمبر 3 ہے کسی ایسے کافر قوم کا ہے جس سے کوئی صلح کا عہد و پیمان نہیں بلکہ لڑائی اور دشمنی ہے. یہ شرائط ہے. اگر اپنا ہے تو قاتل ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون کے بدلے کا روپیہ دے جو حنفیوں کے ہاں 2740 روپے کے قریب بنتا ہے یا ہوتا ہے. یہ سکہ رائج الوقت کے مطابق ہے. اگر عہد و پیما والی قوم ہے تو بھی ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا دے. اگر دشمن قوم کا ہے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے. خون بہا دینا لازم نہیں. تو ناظرین، اب آیت 93 کی تفسیر میں آپ کے سامنے گوش و گزار ہوں یعنی بیان کر رہی ہوں. اس آیت کے پہلے حصے کا بیان پچھلے سبق کے آخر میں ہو چکا ہے. اگر مقتول مسلمان عہد و پیما والی قوم میں سے ہے تو کیا کرنا چاہیے. دوسرے حصہ میں ارشاد ہے کہ اگر قاتل مفلس ہے تو اس کے پاس لونڈی غلام ہے کہ آزاد کرے. نہ پیسہ پلے ہے جو تاوان بھرے تو اس کو چاہیے 2 مہینے کے روزے رکھے اور یعنی روزے مسلسل علطول پے در پہ روزے رکھے جب درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہونا چاہیے. جب کہیں جا کر اس کی توبہ قبول ہوگی کیونکہ یہ جرم ایسا نہیں جو آسانی سے معاف ہو جائے مگر مالی نہیں تو جان پر سختی جھیلو اور بیچ میں ناغے کیے بغیر یعنی پورے 2 ماہ کے روزے رکھو. تو آگے کی آیتوں میں اس مسلمان کی سزا کا ذکر ہے جو دوسرے مسلمان کو جان بوجھ کر قصد کر کے اور ارادہ کر کے قتل کرے. یہ جرم ایسا نہیں کہ کفارہ دینے سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اس کی سزا آخرت میں ہے. آخرت میں یہ ہوگی کہ یہ شخص دوزخ کو
دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا اور اس پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوگا اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس سے پیچھا اور اس کے لیے بڑا سخت عذاب تیار ہے، اور دنیا میں جو اس سے قصد یعنی قصاص لیا جائے گا، جس کا حکم سورۃ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے اور وہ الگ رہا۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو مسلمان کے قتل کرنے کا ذکر بیان کیا گیا ہے۔ اگر بھول چوک کر مارے تو اس کا وہ کفارہ دینا ہوگا، اور جس کا ذکر پہلے سبقوں میں بھی گزر چکا ہے۔ ان آیتوں میں مسلمانوں کو مسلمان کے قتل کرنے کا ذکر ہے۔ اگر بھول چوک کر مارے تو اس کا وہ کفارہ دینا ہوگا، جس کا ذکر پچھلے سبق میں گزر چکا ہے۔ تو روزے رکھے، جس کا اس سبق کے پہلے حصے میں ذکر ہے، اور اگر جان بوجھ کر مارے تو اس کی سزا جہنم اور خدا کا غضب اور اس کی لعنت ہے۔ تو ان دونوں آیات کا تفسیر آپس میں ملتی جلتی ہے۔ اب ہے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 94، جس کو عنوان دیا ہے جہاد میں قتل کے اندر احتیاط، یعنی اس کا آیت کا ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ، اے ایمان والو جب اللہ کی راہ میں سفر کرو، فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام، جب اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو اور اس شخص کو جو تم کو سلام علیہ کرے، لستا مومنا تبتغون عرض الحیات الدنیا، اور نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں، تم دنیا کی زندگی کا اسباب چاہتے ہو، یعنی عرض الحیات الدنیا، فعند اللہ، سو اللہ کے یہاں بہت نعمتیں بہت سی ہیں، کذالک کنتم من قبل، تم بھی تو ایسے ہی تھے اس سے پہلے، فمن اللہ علیکم فتبینوا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، سو اب تحقیق کر لو، ان اللہ کان بما تعملون خبیر، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کے سامنے ان آیات کی تفسیر بیان کرتی ہوں۔ ارشاد ربانی ہے کہ جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلو تو بغیر سوچے سمجھے اور بے تحقیق کیے کوئی کام نہ کرو، اور جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے تو یہ سمجھ کر کہ یہ جان بچائے گا بہانہ کرتا ہے، یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہے، اور اس کے مال لینے کے لیے اسے مت قتل کرو، تم اس ذرا سے مال پر قبضہ کر کے کیا کرو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تمہارے دشمنوں کا مال اسباب بہت کچھ دلوا دے گا، اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ جو لڑائی کے وقت اپنا اسلام کسی طریقہ سے ظاہر کرے، اس سے فوراً ہاتھ روک لو۔ اسلام سے پہلے تو تم ذرا سا مال لینے کے لیے بے دھڑک قتل کر ڈالتے تھے، اب تم اسلام لے آئے ہو، تمہیں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ مال کے لالچ میں کسی کو قتل نہ کرو، مال کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مسلمان مومن کو بے حساب عنایت کرتا ہے۔ تمہیں یہ حق نہیں کہ جو لڑائی میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرے، اس پر جان بچانے کے بہانے کا الزام لگا کر مار ڈالو، اور اللہ کو تو سب کے کاموں کے خبر ہے، اور وہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اس سے ایسے
اس لیے جس کے قتل کا وہ حکم کرے اسے قتل کرو. تمہیں سمجھ سکتے کہ اس نے اسلام جان بچانے کے لیے اختیار کیا ہے یا یہ سچ مچ مسلمان ہے. تو یہ اس بات کی تصدیق کر لینی چاہیے. تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 95 اور 96 جس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. توجہ سے اور غور سے سنیں. اس کو عنوان دیا ہے کہ مجاہدوں کے درجات. اللہ تعالیٰ نے جو جنگ کے لیے، جو اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے مجاہدین ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ نے کیا درجات رکھے ہیں، قرآنی آیات کے ذریعے ہم آپ کے سامنے اس کی تفسیر پیش کر رہے ہیں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی، برابر نہیں بیٹھ رہنے والے مسلمان جن کو کوئی عذر الضراری، جن کو کوئی اولی ذرا یعنی جس کو کوئی عذر نہیں، والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ مسلمان جو اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنے مال اور جان سے. فضل اللہ المجاہدین بِأَمْوَالِهِمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کا اپنا مالی اور جان سے، بیٹھ رہنے والوں سے، وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَائِدِينَ درجات، اور جان سے بیٹھ رہنے والوں سے درجہ بڑھا دیا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے ہر چیز سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لڑنے والوں کو علی القاعدین، اور بیٹھ رہنے والوں سے اجر عظیمہ، زیادہ اجر عظیم دیا ہے، اجر عظیم ہے. درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ، اور اس کی طرف سے درجے اور بخشش مہربانی ہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو ناظرین، ان آیات کی یعنی اس آیات کی تفصیل کچھ ایسے ہے. تفسیر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کے برابر وہ لوگ کیسے ہو سکتے ہیں جو جہاد سے جی چراتے ہیں اور گھروں میں جان بچانے یا جان بچائے بیٹھے ہیں، جس کے جسم کے کمزور، ضعیف، بیمار، اپاہج اور مفلس، تو مجبور، صحیح، تندرست اور استقامت رکھنے والوں کو کیا عذر ہو سکتا ہے. یعنی یہ مفلس لوگ جن میں ضعیف، بیمار، اور ان کی تو ایک مجبوری ہے گھر میں بیٹھنا، لیکن اس کے برعکس جو صحت مند ہیں اور وہ گھروں میں رہتے ہیں، اور استطاعت رکھنے والوں کو کیا عذر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو راہ حق میں مال لٹانے کو تیار ہوں اور ان سے 1000 درجہ زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. ان کے درجات بلند ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص مغفرت اور رحمت کے مستحق ہیں. اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمانوں پر کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو وقت آنے پر مسلمانوں کو بچانے اور ان کے دین کی حمایت کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں یا لڑنے کو تیار ہوتے ہیں. ان لوگوں کے ہوتے ہوئے سب پر لڑائی کے لیے نکلنا فرض نہیں. ہاں، یہ فرض ضرور ہے کہ ایسے لڑنے والی جماعت کی تیاری میں مدد دیں، یعنی اپنے مال اور زر سے اس جماعت کی حفاظت کریں، اس جماعت کی ضروریات زندگی پوری کریں. اور اگر ایسی جماعت نہ ہو تو پھر سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. تو چاہیے کہ ہر شخص اپنے حیثیت کے مطابق مجاہدوں کا ساتھ دیں. اب ہے مظلوموں کے لیے ہجرت.
یہ قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت نمبر 97 اور 98 اور 99 یعنی 3 آیات کا ترجمہ اور تفسیر ہے جو میں آپ کے گوش و گزار کروں گی، توجہ سے اور غور سے سنیں، جس میں عنوان دیا ہے مسلمانوں کے لیے یعنی مظلوموں کے لیے ہجرت۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ جن کی جان فرشتے اس حالت میں نکالتے ہیں کہ وہ اپنا برا کر رہے ہیں۔ قالوا فیما کنتم، قالوا کننا مستضعفین، یعنی ان سے فرشتے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم بے بس تھے، یعنی فرشتوں کا سوال اور مظلوموں کا جواب۔ تو فی الارضی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بے بس تھے زمین میں، اس ملک میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ، فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی، یعنی ارض اللہ واسعات، یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے۔ فاولئک مأواہم جہنم، ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ وساءت مصیرا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ ساعت مصیرا، ساعت کا معنی ہے بری، مصیرا بہت ہی بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من، مگر جو بے بس ہے، الرجال مردوں میں، والنساء اور عورتوں میں، والولدان اور بچوں سے، جو لا یستطیعون، جو نہیں کر سکتے، حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کوئی تدبیر اور نہ جانتے ہیں کہیں راستہ۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، سو امید ہے کہ اللہ ایسوں کو معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ عنہم وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ناظرین، ان آیات کی تفسیر کچھ ایسی ہے جو میں آپ کے سامنے گوش و گزار کر رہی ہوں۔ سنیے کہ اوپر کی آیتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان لانے اور قرآن مجید کو رہنما ماننے کے بعد چپ چاپ بیٹھ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ ان آیات میں ان لوگوں کو اپنے حق میں برائی کرنے والا یعنی ظالم کہا ہے۔ جو لوگ دل میں ایمان رکھتے ہیں لیکن کھلم کھلا قرآن پاک کی احکامات پر عمل نہیں کرتے، وہ اپنا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے فرشتے ان کے جان نکالتے وقت پوچھیں گے کہ تم پر جب قرآن مجید کی سچائی ظاہر ہو گئی تھی، پھر آج خالی ہاتھ کیوں جا رہے ہو؟ نیک اعمال تمہارے ساتھ کیوں نہیں ہیں؟ اس وقت ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور ان سے کوئی جواب نہ بن پائے گا۔ آخر کہیں گے ہم کیا کرتے، ہم تو دوسروں سے دبے ہوئے تھے، ہم میں ان لوگوں کے مقابلہ کی طاقت نہ تھی، کمزور اور ضعیف تھے، مجبور تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی زمین اتنی وسیع پڑی تھی، ان زبردست لوگوں میں سے نکل کر کہیں اور چلے جاتے جہاں تمہیں اپنے دین پر عمل کرنے کا یعنی اپنے دین کا بے روک ٹوک موقع ملتا۔ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہوگا، کیونکہ ان کا اپنا ہی قصور تھا۔ ارشاد ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، بیمار، مرد، عورت، بچے جنہیں نہ کوئی تدبیر سوچتی ہے اور نہ راستے معلوم ہے، نہ کام کرنے کے قابل ہیں، ان کا عذر قبول کیا جا سکتا ہے، مگر اور ایسے لوگ اور امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے۔ اب قرآن پاک کی سورۃ نساء اور اس کی آیت 100 یعنی 100، تو اس کا ترجمہ کچھ ایسے ہے، یعنی اس کو عنوان دیا ہے مہاجر فی سبیل اللہ،
اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے گوشے گزار ہوں. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْهُ فِي الْأَرْضِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا وہ پائے گا زمین میں مراغامن کثیر و مساعاتن، بہت جگہ اور کسائش. وَمَن يَخْرُجْ، اور جو کوئی اپنے گھر سے من بیتہ مہاجرا الی اللہ، جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے گا ورسولہ، اور رسول کی طرف، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اور رسول کی طرف پھر موت اس کو پکڑے تو مقرر ہو چکا ہے. فقد وقع اجر، تو مقرر ہو چکا ہے اللہ کے ہاں، علی اللہ، اللہ کے ہاں اس کا ثواب. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تو اس آیت کے بارے میں ارشاد ہے کہ کسی کو یہ خوف نہ ہونا چاہیے کہ یہاں ہے، اگر کہیں اور چلا جاؤں تو کیا خبر کہ کہیں جگہ ملے یا نہ ملے، اور کھانا پینا میسر ہو یا نہ ہو. تسلی دی گئی ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین پر آزادی ہے، آزادی سے عمل کرنے کے لیے ایسا وطن جہاں تم گھسر کر رہتے ہو، یعنی تم تنگ دست ہو کر رہتے ہو یا خوف زدہ ہو کر رہتے ہو، تو چھوڑو گے تو تمہیں بہت آرام کی جگہ اور بہت سا رزق ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی ہدایت فرمائی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ کو مشکل ہے تو وہاں سے آپ ہجرت کر جائیں. کھانے پینے کی تنگی اور اس کے لیے نہ ہوگی وہاں پر، یعنی نہ کسی قسم کی پریشانی ہوگی. اور اس کے لیے نہ ایسا ہوگا کہ تم خالص اللہ کے لیے کام کر کے تو دیکھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے آیات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کر کے تو دیکھو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور تمہیں پریشانی سے بچائے گا. اور اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ راستے میں مر گئے تو کیا ہوگا، تو یقین رکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر تمہیں اجر اور اچھا بدلہ دینا ایسی صورت میں لازم ہو گیا، کیونکہ اگر تم اس کے خیال سے وطن سے نکلے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قصور معاف کرنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے. تو ناظرین، اب آج کا میرا درس کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ سے اور غور سے میرا درس سنا، اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ اسی طرح میرا درس سنیں گے. اور آئندہ درس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجازت. اللہ حافظ.